گیس کا سلنڈر پھٹا، سوسر جل گیا، کبھی سنا آپ نے؟ کبھی پڑھا؟ یہ ہمیشہ دلہن ہی جلتی کیوں ہے؟ یہ جلتی نہیں ہے، جلائی جاتی ہے۔ اس جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے، یا کم جہیز لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے ہی ساس صاحبہ جا کے گیس چولہے کا سلنڈر کھول آتی ہے، وہ کمرے میں گیس بھری بھی ہوتی ہے، یہ خدمت کے باپ کی وراثت میں حقدار قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ پڑے ہوئے بوجھ اور توق کو توڑ ڈالا۔ لیکن افسوس، آج پھر کلمہ پڑھنے والا کفار کی اسی رسم پہ چل رہا ہے۔ ہندو اس کو کفیہ دان کہتے ہیں، مسلمان اس کو جہیز کا نام دیتا ہے، معنی دونوں کا برابر ہے۔ وہ بھی یہی عمل جہیز کی صورت میں بچی کو وراثت سے محروم کر کے کرتا ہے، اور یہ بھی یہی عمل کرتا ہے۔ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی کے والدین پر ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت اس کو کن چیزوں کی پابند کرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ والدین کے ذمے ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، والدین کے ذمے ہیں ان کی تربیت اچھی کرے، لڑکیوں کی تربیت نیک کرے، اسلامی ماحول میں تربیت کرے، قرآن کا علم دے، دین کا علم دے، شریعت کا علم دے، ان کی پاکیزہ تربیت کرے۔ تیسری ذمہ داری، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو نیک رشتہ ڈھونڈ کے اس کا نکاح کر دے۔ چوتھی ذمہ داری کوئی کہیں ذکر آیا حدیث کے اندر کہ باپ کی ذمہ داری ہے جو ہی لڑکی پیدا ہو پہلے دن سے ہی جوڑنا شروع کر دے، لڑکی پیدا ہو گئی اب اس کے لیے ابھی سے کچھ جوڑوں گا تو جہیز بن سکے گا۔ واللہ بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے بڑے بھائی، ان کے باپ بچپن سے ہی سعودیہ سے جا رہے ہیں، ایک جوسر لے جا رہے ہیں، جوسر رکھ دیا، کبھی واشنگ مشین رکھ لی، کبھی فریج لے کے رکھ لیا، کبھی ٹیپ ریکارڈر، جو اچھی چیز ملتی ہے یہ خرید لو، یہ بیٹی کو دوں گا۔ بوڑھا باپ اگر 3-4 بچیاں ہو جائیں، اس بوجھ کے نیچے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ایک بچی کا جہیز بناتا ہے، اس کو رخصت کرتا ہے، اگلے کی فکر لگ جاتی ہے، اس کا جہیز بناتا ہے، تو پھر اور اگر یہ نہ ہو، واللہ ہم نے وہ بیانات پڑھے ہیں، وہ خطوط پڑھے ہیں، غریب آدمی لوگوں سے کہتا ہے میرا گردہ بیچ دو، رفاہی اداروں کو لکھتا ہے کہ تم میرا گردہ بیچ کے مجھے اتنے پیسے دے دو، میری جوان بیٹی گھر بیٹھی ہے جس کا میں ہاتھ پیلا کر سکوں۔ یہ ذلت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس قاتلانہ رسم جہیز کو پروان دیا، وگرنہ والدین کے ذمے صرف نیک بچی کی تربیت ہے، اس کے لیے اچھا نام رکھنا ہے، اس کو نیک جگہ پہ رشتہ کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 3 بچیوں سے آزمایا گیا، 3 بچیوں سے آزمایا گیا، اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی جگہ پہ نکاح کیا۔ اچھی جگہ سے کیا مراد ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے دیکھتا ہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کار کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، اور نہیں دیکھتا مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے نکاح پڑھانے، اور مولوی نے بھی پیسے لے کے نکاح پڑھانا ہوتا ہے، اس کی بلا سے گدھے سے پڑھوا دے، وہ اس کو تو اپنی فیس چاہیے نا، جس سے مرضی پڑھوا دو، اسے کیا۔ اگر اس مولوی میں غیرت ہو، اس مولوی میں غیرت ہو تو یہ نکاح پڑھانے سے پہلے دیکھے جس کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں یہ اسلام میں مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ اللہ کو پوچھتا ہے، یہ قبروں کو پوچھتا ہے، یہ مسجد میں نظر بھی آتا ہے یا نہیں، یہ مسلمان نمازی ہے یا نہیں۔ اگر بے نماز ہے اور اس مولوی میں ایمان کی غیرت ہے تو کسی بے نماز کا جنازہ، کسی بے نماز کا نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، کسی بے نماز کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کو اپنی فیس سے غرض ہے، جیب بھرنے سے غرض ہے، نکاح پڑھاؤں گا کچھ نہ کچھ تو ملے گا، اسی لیے مولویوں نے نکاح کے لمبے لمبے خطبے بنائے ہوئے، 6 کلمے سنے یا نہیں سنے نکاح کے 6 کلمے؟ کیوں؟ چھیتی کی نہ کسی کو یاد ہو، نہ میری روزی لا توجہ، نہ یہ 6 کلمے کوئی اور یاد کرے، اور نہ میرا دھندا خراب۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کا نکاح کا وقت آیا تو مولوی صاحب آ کر بیٹھ کے، لڑکی والوں نے انتظام کیا ہوا تھا، اس نے بیٹھتے کہا پڑھ پہلا کلمہ۔ اس نے کہا جناب مولوی صاحب میں مسلمان ہوں، میں نکاح کروانے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے مسلمان ہونے نہیں آیا، میں پہلے سے پیدائشی مسلمان ہوں، جدی پشتی مسلمان ہوں، نکاح پڑھاؤ۔ اس نے کہا اگر صرف نکاح پڑھا لیا تو یہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا، ہماری دال روٹی کہاں پر جائے گی؟ یہ سارا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ اور شادی کے موقع پہ اچھے بھلوں کی عقل ماری جاتی ہے، ہر مسئلے میں
عام زندگی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، وہ خود تحقیق کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود سوچتے ہیں، اور جو ہی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ساری عقل ان کی گھٹنوں میں چلی جاتی ہے، اور گھر کی بڑی اماں جو ہیں وہ رہبر بن جاتی ہے۔ اب ہر مسئلہ اماں جی سے پوچھے، اماں جی اب کیا کریں؟ وہ اماں جی پرانی 100 سال پہلے کی رسمیں بتاتی ہے، یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ رسم بھی پوری ہونی چاہیے، اور یہ رسم بھی پوری ہونی چاہیے۔ شادی کے سارے معاملات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے چھین کر بوڑھی اماں کو دے دیے جاتے ہیں، اور عورت، بیگم، ماں، ان کی حکمرانی ہوتی ہے، جو یہ کہتی ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو شریعت آواز لگاتی ہے جواب اس کے سامنے ایک ہی ہوتا ہے، آج خوشی کا موقع ہے، آج خوشی کے موقع پہ تو ہمیں اپنے ارمان پورے کر لینے دیجیے۔ اور لوگوں، یہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، مومن کی تو جیل ہے، جیل کے اندر آدمی کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو اس کو اجازت ملتی ہے اس کے اندر پابند رہتا ہے۔ مومن اس دنیا میں جیل میں ہے، ہر مسئلے پہ شریعت سے پوچھتا ہے میں کیسے کروں، جیسے شریعت حکم دیتی ہے ویسے کرتا ہے تو کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی گزرے، ایک عورت کے پاس قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا صبر کر، اس نے نہ پہچانا کہ مجھے صبر کی تلقین کرنے والا کون ہے، کہنے لگی تیرا مریا ہوندا تھے، تجھے کیا پتا میرا مرا ہے، مجھے کتنا غم ہے، صبر کی تلقین کر رہا ہے، صبر کر، مجھے تو رونے دے۔ اور جب آپ گزر گئے تو لوگوں نے کہا جانتی یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نے ان کو یہ جواب دیا؟ تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی ہے، پھر آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اب مجھے صبر آ گیا، اب میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے کہا نہیں، صبر تو اس وقت ہے جب پہلی چوٹ لگتی ہے، پہلی چوٹ پہ صبر ہے، اب تو وقت نے ویسے ہی تیرے زخموں پر مرہم لگا دیا، اب صبر نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا، خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں صورتوں میں مومن محمد کریم کی شریعت کا پابند ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا ہر حال اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مفہوم روایت ہے، کیوں؟ اگر اسے خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اور نوازتا ہے، اس کو غم ملتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے۔ اس جہیز کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، رسم جہیز کو رواج دینے والوں ذرا سنیے، دلوں پہ پتھر رکھیے، پتھر تو پڑ چکے ہیں جہیز دے دے کر، ذرا ان پتھروں کو ہٹائیے اور ان دل کے کانوں کو کھولیے۔ جہیز کی رسم کو رواج دینے والے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہندوؤں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے بربادی کے لیے؟ جہیز کے اور کوئی نقصان نہ ہو تو کیا صرف یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے میری اور آپ کی بربادی کے لیے کہ ہم نے سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کفار کی سنتوں کو اپنایا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عورت سے شادی کی وجوہات کتنی ہیں؟ 4۔ کون سی؟ اس کا حسب و نسب، اس کا مال، اور حسب و نسب، اس کا مال، اس کی خوبصورتی، یہ 3 مشہور ترین ہے، اور چوتھی اس کا دین۔ حسب و نسب، میں جی سید ہوں، مولوی صاحب میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیے، لیکن معاف کرنا ہم سید ہیں نا، ہم غیر سید میں نہیں دیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو لہب سید قریشی سردار، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ بلال غلام ابن غلام، اور نبی کیا کہتے ہیں؟ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی چاپ میں جنت میں سن رہا تھا۔ اللہ کے دربار میں ذات و پات، حسب و نسب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت ہوتی نبی کبھی نہ کہتے اے فاطمہ خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، عمل کرنا پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑا نہ سکوں۔ حسب و نسب کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اجی بیٹی کی عمر شادی کی عمر سے گزر گئی، کیوں نہیں کی؟
اچھی کیسے کرتا؟ پٹھان تھا نا، پٹھانوں میں سے تو رشتہ ملا نہیں، اب پٹھان غیر پٹھان کو کیسے دے گا؟ مر جائے گا، نہیں دے گا، گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لے گا، لیکن غیر پٹھان کو نہیں دے گا۔ راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر جائے گی، آرائی کی بیٹی آرائی کے گھر جائے گی، شیخ کی بیٹی شیخ کے گھر جائے گی، کہ کیسے کسی اور کے گھر جا سکتی ہے؟ یہ ذات و پات کا تصور، جس طرح جہیز کہ یہ رسم ہندوؤں سے ہمارے گھر میں آئی ہے، ذات و پات کا یہ تصور بھی ہندوؤں کے گھر سے ہمارے گھر میں آیا ہے، وگرنہ اسلام کے اندر تصور جو ہے یہ ذات و پات اللہ نے بنائی ہے لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، عزت کے لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت دار تو وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 4 وجہ سے رشتے ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تو جب بھی رشتہ کرنا، جب بھی نکاح کرنا تو دین کی بنیاد پہ کرنا اور دین کے اوپر کرنا۔ آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے دین والی شرط تو بالکل ختم ہو گئی۔ اب پہلے لڑکی پسند ہوتے ہی دوسری نظر جہیز کی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے، آپ کو یہ منظور ہوگا تو ہم فلاں تاریخ کو بارات لے کر آ جائیں گے، ہمیں بتا دینا۔ ہماری پسند ناپسند جہیز کا وہ سامان ہے جس کو ظلم کے طور پہ کفار کے مذہب سے لے کر مسلمانوں کے اندر رواج دیا گیا۔ جہیز چونکہ ہندوؤں کی رسم ہے اور ہندوؤں نے یہ رسم اس لیے جاری کی کہ ان کے ہاں لڑکی وراثت کی حقدار نہیں، لہٰذا اس حق وراثت کی تلافی کسی طرح شادی کے موقع پہ جہیز کی شکل میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی تابعداری کے اندر اس کو خوب پروان چڑھایا ہے اور لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر کے ان کو جہیز دیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اس حد کو توڑتا ہے وہ پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ جہیز ایک معاشرتی طور پہ ایسی رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں ہے۔ لڑکی والے بھی سمجھتے ہیں اگر لڑکی کا سامان جہیز تیار نہ ہوا تو یہ بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی رہے گی، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے باپ بچیوں کو جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ کہیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بڑھاپے کے اندر بھی مزدوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح اگر کچھ بھی نہ ہو، کلر کا آدمی ہے وہ بیچارہ پینشن کی امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے پینشن ملے گی، اسی سے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں گا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور ظلم اللہ پسند نہیں کرتا۔ وما یرید ظلم للعباد، مالک کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں کیا جانے والا ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، قیامت کو ظالم اندھیروں کے اندر ہوگا۔ اور وہ باب سے یہ جہیز کی ڈیمانڈ، یہ لمبی لسٹیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ لکھنا اور یہ پیش کرنا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس بوڑھے آدمی پر، اس غریب آدمی پر، اس بیٹیوں کے باپ پر ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ قیامت میں اپنے اندھیروں کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور بہانہ بھی کیا جاتا ہے، اجی اسی منگیا تے نہیں سی، انہیں آپ ہی دیتا ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا، خود دیا ہے۔ اگر دینے والوں کو یہ یقین ہو کہ جہیز نہ دے کر میری بیٹی سکون سے عزت والی زندگی گزار لے گی تو پھر کوئی نہیں دے گا۔ دینے والے کیوں دیتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے اگر نہ دیا گیا تو پھر تانے پڑیں گے، کوسنے ملیں گے، ہر بات پہ سوسر بھی ڈانٹے گا، ساس بھی ڈانٹے گی، نند بھی طنز کرے گی، اپنے گھر سے لائی کیا تھی، ننگی اٹھ کے آ گئی تھی۔ دیندار لوگوں کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملیں گے، اپنے گھر سے ننگی آئی تھی، کیا لائی تھی اپنے گھر میں۔ اور اگر یہ ماں کے اپنی ساس کے برتن استعمال کرنا چاہے، ان کے ہاتھوں سے برتن چھین لیے جاتے ہیں، جو اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی وہ استعمال کر لے، وہاں سے تو اٹھ کے آ گئی تھی، تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اگر لینے دینے والے دونوں دیندار ہوں، لڑکی بھیجنے والا لڑکی وصول کرنے والا دونوں سمجھتا ہے ہندوؤں کی رسم ہے ہم نہیں کرتے، تو یہ جو پڑوس میں ناگنیں رہتی ہیں نا، جس کو پڑوسن کہا جاتا ہے، وہ پڑوسن نہیں ہوتا، وہ ناگن ہوتی ہے، وہ آتی ہیں، اس
سے کمرہ دیکھیں. اچھا کچھ بھی نہیں لے آئی, خالی آتی آئی. بی بی بڑا سنا, ہائے ہائے ہائے, بچی کو خالی ہاتھ بھیج دیا. صبر کر, کوئی بات نہیں. یہ آ کے طنز کرتی ہے, یہ ٹیکے لگا. اگر بندہ دین سمجھ کے بھی یہ لین دین روک دے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے, نہ لینا نہ دینا, تو پڑوسن نہیں جینے دیتی, یہ ناگن نہیں جینے دیتی, یہ تانے مارتی ہے, یہ مشہوری